السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز میں آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ کیے گئے جہاد کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ، مدینہ اور طائف کے سوا تمام عرب مرتد ہو گیا تھا۔ لوگ توحید چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی جگہ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حالانکہ یہ سمجھنا سراسر غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ بات یہ تھی کہ جھوٹے مدعیان نبوت بھی نمازوں وغیرہ کے عبادات کے منکر نہ تھے۔ ان کا ارتداد کفر و شرک کے لیے نہ تھا، بلکہ بعض ارکان اسلام بالخصوص زکوٰۃ سے لوگوں نے انکار کیا تھا۔ اس ارتداد کا سبب عرب قبائل کا صدیوں سے مطلق العنان اور آزاد منش ہونا تھا۔ اسلام نے لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی تھی جو صاحب نصاب لوگوں کو ادا کرنا ہوتی تھی۔ زکوٰۃ کو وہ آزاد منش لوگ اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے تھے۔ ان میں اکثریت ان نو مسلموں کی تھی جنہوں نے ابھی اچھی طرح اسلام کا ذائقہ اور اس کی چاشنی سے آشنائی حاصل نہ کی تھی۔ انہوں نے ابتدائی طور پر صرف زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تھا، انہیں باقی اسلامی احکامات سے انکار نہ تھا۔ زکوٰۃ کا انکار قبائل کے مزاج اور مادی خواہشات اور جذبات سے مناسبت رکھتا تھا، اسی لیے اسی انکار میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک فوراً تمام ملک شریک ہو گیا۔ یہ ایک سرکشی تھی، لہٰذا نو مسلم سرکشوں کو مسیلمہ و طلحہ وغیرہ جیسے جھوٹے مدعیان نبوت نے اپنی طرف کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ مالی عبادات کے علاوہ جسمانی عبادات میں بھی تخفیف کر کے اپنی نبوت منوانے کا موقع بتانے لگ گئے۔ منکرین زکوٰۃ کے عزائم اور اعلانات سنتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورے کے لیے ایک مجلس منعقد کی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ رائے تھی کہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مشرکین اور کفار کی طرح قتال نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ رائے بھی اسی طرح کمزور تھی جیسی کہ لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے خلاف بعض لوگوں نے ظاہر کی تھی۔ جس طرح اس رائے کو سیدنا صدیق اکبر نے نہیں مانا تھا، اسی طرح اس کمزور رائے کو بھی انہوں نے قابل قبول نہیں سمجھا اور فرمایا، اللہ کی قسم اگر زکوٰۃ کا ایک جانور یا ایک رسی بھی کوئی قبیلہ ادا نہ کرے گا تو میں اس سے ضرور قتال کروں گا۔ مرتدین زکوٰۃ کے کئی وفد مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہمیں معاف کر دو، ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صاف جواب سن کر وہ اپنے قبائل میں واپس گئے۔ یکا یک تمام ملک میں سیدنا ابوبکر صدیق کے اس عزم کی خبر پھیل گئی اور مرتدین یا منکرین زکوٰۃ مقابلہ اور مارکہ آرائی کے لیے تیار ہو گئے۔ صوبوں کے عاملوں نے اپنے اپنے صوبوں کے باغی ہو جانے اور زکوٰۃ وصول نہ ہونے کی اطلاعات بھیجنا شروع کر دیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پوری ذمہ داری، کامل ہمت و استقلال کے ساتھ ایک بیدار مغز حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے عاملوں کے نام مناسب ہدایات دینا شروع کیں اور قبائل کے سرداران کے نام خطوط روانہ کیے۔ دوسری طرف لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں سے برسر پیکار تھا۔ مرتدین جو مدینہ کے نواح میں جمع ہو گئے تھے وہ مدینے پر حملے کی دھمکی دے رہے تھے۔ دور دراز علاقوں کے مرتدین کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق کے تحدیدی خطوط روانہ ہو گئے تھے۔ نواحی باغیوں کے حملوں کے دفاع اور ان سے مقابلوں کی تیاریوں سے بھی سیدنا ابوبکر صدیق غافل نہ تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے مدینہ منورہ میں موجود مسلمانوں کے جنگ کے قابل لوگوں کو مسجد نبوی کے سامنے ہر وقت موجود اور تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ سیدنا علی، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں گشت لگانے اور پہرہ دینے پر مامور کر دیا گیا تھا۔ یہ انتظام اس لیے تھا کہ اگر مدینہ پر کوئی قبیلہ حملہ ور ہو تو فوراً اس کی اطلاع سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ سکے۔ مدینہ سے کچھ دور ایک جگہ مقام ابرک تھا، وہاں قبیلہ ابس آباد تھا، اور ابرک سے آگے ذوالقصہ کا علاقہ تھا جہاں قبیلہ ذبیان رہائش پذیر تھا۔ بنو اسد اور بنو کنانہ کے بھی کچھ لوگ ان میں شامل تھے۔ ابس اور ذبیان کو جب یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں بہت تھوڑے سے آدمی باقی ہیں اور زکوٰۃ کے معاف کرنے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے باہمی اتحاد کر کے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ یہ رسول کریم کے وفات کے بعد مدینہ منورہ پر پہلا حملہ تھا۔ ان حملہ آوروں کو سیدنا علی، سیدنا زبیر، طلحہ اور ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ سے باہر ہی روک لیا۔ مدینہ میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس خبر بھیجی گئی۔ اطلاع ملتے ہی بلا توقف سیدنا ابوبکر صدیق اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکل پڑے۔ مؤثر جوابی حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے۔
انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمان ترنے والا نہیں ہے کہ انہیں آسانی سے ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، مرتدین کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق کے جہاد کا سلسلہ بھی رکا نہیں تھا، بلکہ وہ انہیں پسپا کرنے کے کچھ عرصے کے بعد مدینہ کے گرد و نواح کے دیگر حملے کے لیے تیار مرتدین کی سرکوبی کے لیے دوبارہ نکلے۔ دشمن سے سامنا ہوا تو دشمن نے دف بجانا شروع کر دیے۔ اس طرح زیادہ آواز پیدا کرنے والے آلات استعمال کیے گئے، جس سے مسلمانوں کے اونٹ بدکنے لگے اور ڈر کر دوڑنے لگے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے صورتحال دیکھی تو ایک بار پیچھے ہٹے، اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کیا اور پھر دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد مرتدین کے ساتھ آدھے دن کی خونریز جنگ ہوئی۔ اس قتال میں دشمنوں کو شکست فاش ہوئی۔ بہت سے مرتدین مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے۔ یہاں میں یہ بات واضح کرتا جاؤں کہ ان مرتد قبائل میں تمام لوگ ہی زکوٰۃ کے منکر نہ تھے، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جو زکوٰۃ جیسے فریضے کو ادا کر رہے تھے اور مخلص مسلمان تھے، بلکہ بعض اوقات وہ اسلامی لشکر کی مدد بھی کر دیتے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دشمن کو ایک مقام پر شکست دی تو انہیں جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں مدینہ بھیج دیا گیا۔ خود خلیفہ رسول دشمنوں کے تعاقب میں نکل گئے۔ دشمنوں نے شکست کے بعد اپنے قبائل میں موجود مخلص مسلمانوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک مزید مشکل صورتحال تھی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر کو جو بھی فیصلہ کرنا تھا فوری کرنا تھا، کیونکہ اگر معاملے میں تاخیر کرتے تو ان قبائل میں موجود مسلمانوں کی زندگیاں شدید خطرے سے دوچار ہو جاتی۔ بالآخر سیدنا صدیق اکبر نے بڑی سطح پر اقدامات کا فیصلہ کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے 11 علم تیار کیے اور 11 سردار منتخب فرمائے۔ ان سرداروں میں سے ہر ایک کو ایک ایک علم دیا۔ ہر ایک سردار کو اسلامی فوج کا ایک ایک دستہ دیا اور پھر حکم دیا کہ مکہ اور طائف وغیرہ سمیت جن مقامات سے جہاں جہاں اسلام پر ثابت قدم قبائل موجود ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو ان قبائل اور ان کی گھر بار کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیں اور کچھ لوگوں کو اپنے لشکر میں شریک کر کے ساتھ لیتے جائیں۔ پہلا علم سیدنا خالد بن ولید کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ سب سے پہلے طلحہ بن خویلد اسدی پر چڑھائی کرو۔ جب اس مہم سے فارغ ہو جاؤ تو مقام بطاح کی طرف مالک بن نویرہ پر حملہ آور ہو جاؤ اور اسے سبق سکھاؤ۔ دوسرا علم اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی جہل کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ یمامہ کی طرف مسیلمہ کذاب پر حملہ کرو۔ تیسرا علم شرجیل بن حسنہ کے سپرد کیا اور انہیں حکم دیا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کرو اور یمامہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد حضرموت کی طرف بنو کندہ اور بنو قزاع کے قبائل کو سبق سکھاؤ۔ چوتھا علم سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص کو ملا اور حکم ہوا کہ ملک شام کی سرحد پر پہنچ کر اس کے تمام قبائل کو درست کرو۔ پانچواں علم سیدنا عمر بن عاص کو سپرد فرما کر حکم دیا کہ بنو قزاع کے مرتدین کی طرف جاؤ۔ چھٹا علم حذیفہ بن محسن کو دے کر ملک امان کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ساتواں علم ارفجہ بن ہرسمہ کے سپرد کیا گیا اور اہل مہرہ کی طرف جانے کا حکم دیا گیا۔ حذیفہ اور ارفجہ کو بھی یہ حکم ملا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں۔ جب ملک امان میں رہیں تو حذیفہ امیر اور ارفجہ مامور ہوں گے، جب مہرہ میں ہوں تو ارفجہ امیر ہوں گے اور حذیفہ ماتحت سمجھے جائیں گے۔ آٹھواں علم ترکہ بن حاجب کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بنو سلیم اور اس کے شریک حال بنو حوازن کی طرف جاؤ۔ نواں علم سوید بن مکرن کو دیا گیا اور ان کو حکم ملا کہ یمن یعنی تہامہ کی جانب جاؤ۔ دسواں علم علا بن الخضرمی کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ تم بحرین کی طرف جاؤ۔ 11واں علم مہاجر بن ابی امیہ کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ صنعا کی طرف جاؤ۔ ان تمام سرداروں کو روانگی کے وقت ایک ایک فرمان ایک ہی مضمون کا لکھ کر دیا گیا۔ اس فرمان کا مضمون دراصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشور تھا۔ انہوں نے لکھ کر دیا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: یہ عہد نامہ ہے جو ابو بکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فلاں سردار کو دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت دیا جا رہا ہے کہ جب وہ سردار اسلامی لشکر کے مختلف دستوں کے ساتھ مرتدین سے لڑنے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سردار سے ہم نے اقرار لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ظاہراً اور باطناً اپنے تمام کاموں میں ڈرتا رہے گا۔ ہم نے اس کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرتدین سے لڑے، مگر پہلے ان پر اتمام حجت کر لے اور ان کو اسلام کی دعوت دے۔ اگر وہ قبول کر لیں تو لڑائی سے باز رہے، اگر وہ قبول نہ کریں تو ان پر حملہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ اسلام کا اقرار کریں۔ پھر ان کو ان کے فرائض اور حقوق سے آگاہ کیا جائے، جو ان پر فرض ہے وہ ان سے لیا جائے، جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے۔ جس نے اللہ کے احکام کا انکار کیا اس سے لڑائی کی جائے گی
اور جس نے دعوت کو قبول کر لیا وہ بے گناہ سمجھا جائے گا، اور جو شخص اقرار باللسان کے بعد دل میں کچھ اور عقیدہ رکھتا ہوگا اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے لے گا۔ جو لوگ منکر ہو کر لڑائی تک نوبت پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا، تو مال غنیمت تقسیم کر دیا جائے گا اور مال غنیمت سے خمس دارالخلافہ بھیجا جائے گا۔ ہم نے یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ لشکر کا سردار اپنی فوج کو جلد بازی سے روکے گا اور فساد سے منع کرے گا، کسی غیر کو اچھی طرح جان لینے کے بعد ہی اپنے لشکر میں داخل ہونے دے گا تاکہ جاسوسی کے فتنے سے اسلامی لشکر محفوظ رہے۔ یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ ہر سردار مسلمانوں سے نیک سلوک کرے، روانگی اور قیام میں لوگوں سے نرمی کرے اور ان پر رحم کرے، نشست و برخاست اور گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ رعایت اور نرمی کو ملحوظ رکھا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ تمام سردار 11 ہجری میں جمادی الثانی میں یا اس کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ کیے۔ وہ سب اپنے اپنے مقررہ علاقوں کی طرف جا کر مصروف عمل ہوئے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے نوازا، بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آنے لگے اور اسلام کا علم ہر طرف لہرانے کی خبریں آنے لگیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ جہاد و قتال سیریز جاری ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔